اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس علوم قرآن شمارہ سے 3 نمبر درس۔ ہمارا درس علوم قرآن کے سلسلے میں شروع ہو چکا ہے۔ مقدماتی چند کلمات بولنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد، میں نے آپ کی خدمت میں علوم قرآن کی اہمیت اور علوم قرآن سے متعلق کچھ کتابوں کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی، اور اس کے بعد حالات کے تقاضوں کے تحت میں نے بعد میں آنے والے ایک مسئلہ علوم قرآنی یعنی بحث تحدی کو 4 آیتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ بیان کیا کہ قرآن کا چیلنج ابھی بھی باقی ہے، اور قرآن نے پورے قرآن 10 سوروں، 1 سوروں حتیٰ 1 آیت کا جواب مانگا ہے، اور دنیا ابھی تک جواب نہ دے سکی۔ اور اس کے بعد میں البیان کے سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کتابوں کا تعارف کرایا گیا ہے آپ کی کتاب میں علوم قرآن کی، اس میں البیان کے سلسلے میں کچھ بات عرض کرنا تھا جو وعدہ کیا گیا مگر پچھلے درس میں بیان نہ کر سکا۔ آج بھی دیکھیے میں کوشش کروں گا چند جملے اس کے بارے میں عرض کر دوں، لیکن بحث کو تھوڑا سا آپ کے متن سے مرتبط کرنے کے لیے پیش گفتار میں بتائے گئے ایک اہم گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیش گفتار میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پیغمبر اکرم کا معجزہ جاوید ہے اور آسمانی کتاب ہے، اور اس میں تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ معارف اسلامی کے معتبر ترین منابع میں سے بلکہ معتبر ترین منبع ہے۔ کتاب مقدس ہے، اور اس کتاب میں فصاحت و بلاغت کے مرقع پائے جاتے ہیں۔ آسمان فصاحت و بلاغت میں سب سے اعلیٰ مقام اس کا ہے، اور کچھ آیتیں پیش کی گئی ہیں تمہیداً، جس سے خود قرآن مجید کی آیتوں سے قرآن کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے۔ میں 2-4 آیتوں کی طرف صاحب کتاب کی تأسی کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں نقل کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کو کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، ہم نے تمہارے لیے نور نازل کیا۔ کون سا نور؟ نوراً مبینہ، وہ جو روشن نور ہے وہ تمہارے لیے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ سراسر نور اور روشن کتاب ہے۔ اس کے علاوہ پھر قرآن کے ہی سلسلے میں اعلان ہوتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت کا منشا ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب انسانوں کو ظلمات سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن سے ہم نے اس چیز کو نازل کیا ہے، قرآن میں سے جو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، شفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی قرآن خود شفا ہے، اور قرآن کے اندر جو ہے وہ بھی شفا ہے۔ آپ چاہے یہ کہیں کہ مومنین کے لیے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا گیا، یہ کہیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، دونوں طریقے سے کہی جا سکتی ہے بات، مگر بات ایک ہی ہے، یہ رحمت ہے لوگوں کے لیے۔ یہ جو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صاحب کتاب کی تأسی میں، ان میں سے ایک آیت وہ ہے کہ اس میں کم سے کم ایک درس کا وقت چاہیے مختصر وضاحت کرنے کے لیے بھی، مگر میں نے عرض کیا کہ ہماری بنیاد، ہمارے درس کی بنا اختصار پر ہے، لہٰذا بہت وضاحتوں میں گئے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اعلان ہوتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق ہے، ہم نے اس کو برحق نازل کیا ہے اور حق طریقے سے نازل کیا ہے، خدا بند عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ جو خود حق ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ مفہومی اس طریقے سے کیا ہے حقیقی اس کیا سوء خداوند نازل شدہ است، حقیقتی است، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب خود برحق ہے،
اور حقیقت پر مبنی کتاب ہے اور نازل ہوئی ہے خالق کائنات کی جانب سے۔ اسی طریقے سے بڑی عظیم آیت جو میں گزشتہ درس میں پیش کر چکا ہوں یا اس کی طرف اشارہ کیا میں نے، اور جسے آج کل خاص کر دور فتنہ وسیمی میں بار بار تکرار کیے جانے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی حفاظت کا اعلان کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے اگر توریت میں تحریف ہوئی تو دوسری کتاب آنے والی تھی جو اس کی تحریف کو دور کر سکتی تھی، اس کا جبران کر سکتی تھی۔ اگر زبور میں تحریف ہوئی تو اللہ کی طرف سے بعد میں کتابیں آئیں جو زبور کے تحریف کے نقص کو جبران کر سکتی تھیں۔ انجیل میں تحریف ہوئی تو قرآن بعد میں آنے والی کتاب تھی جو اس نقص کا جبران کر سکتی تھی، ایسی کتاب تھی۔ لیکن اگر قرآن میں تحریف واقع ہو جائے تو پھر بعد میں اس کا جبران کرنے والی کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا خالق کائنات نے جب صبح قیامت تک کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے تو اس کی صبح قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی ہے۔ اسی طریقے سے اعلان ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے سبع مثانی کو نازل کیا ہے، ہم نے سبع مثانی کو نازل کیا اور ہم نے قرآن عظیم کو نازل کیا ہے۔ یہاں پہ مفہوم پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں درین کتاب آسمانی ہمیں بایدھا و نبایدھا بیان شدہ اس کتاب آسمانی میں ہر وہ چیز کی جس کی ضرورت ہے اور ہر وہ چیز کی جس سے بچنا چاہیے سب بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اعلان ہوتا ہے کہ چنان کے در چنان جائے گاہی قرار دارد کہ خدا بزرگ از آن بے قرآن عظیم یاد می کند۔ اس کی اتنی برتری ہے، اتنی فضیلت ہے اس کتاب کی کہ خالق کائنات نے اسے قرآن عظیم سے یاد کیا ہے، ملقب کیا ہے۔ اعلان ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب کو ہر چیز کا بیان کرنے والا منبع قرار دیا ہے۔ یہ کتاب وہ ہے نزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن مجید کو نازل کیا، تبیانا لکل شیء، جو کتاب ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کا بہترین سخن ہے، باتوں میں جو بہترین حدیث ہے، کلاموں میں جو بہترین کلام ہے، اسے اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، پروردگار عالم نے اس چیز کو نازل کیا ہے جو بہترین ہے۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، اللہ نے نازل کی جانے والی چیزوں میں جو بہترین چیز تھی اسے نازل کیا ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ یہ خالق کائنات نے کھلے لفظوں میں قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے۔ اور اس کتاب میں پیش گفتار میں ذرا سا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے فہرست کے عنوان سے کہ کون کون سی چیزیں اس میں بحث کے لیے واقع ہوئی، یعنی مورد بحث قرار پائی ہیں، کن کن چیزوں پہ گفتگو کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ان کتابوں کا ذکر ہے جو علوم قرآن کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، اور ان کتابوں کا ذکر ہے کہ جو موضوع علوم قرآن پہ انتخابی کتاب واقع ہوئی ہیں، یا مثال کے طور پہ جو ہے یہ کہ علوم قرآنی کے جو مباحث ہیں وہ کیا کیا ہیں، اسامی اور اوصاف قرآن، وحی اور نزول، اسباب نزول وغیرہ، قراءت اور اعجاز قرآن، تحریف اور نسخ اور محکم و تشابہ، اس طرح کی بحثوں کو پیش کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، جسے ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے۔ اور اگلے درس میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا، علوم قرآن کی تعریف کی گئی ہے، جسے انشاءاللہ میں اگلے ہی درس میں، یعنی ہمارے ریکارڈنگ کے لحاظ سے درس نمبر 4 میں بیان کریں گے۔ اب آ جائیے اس وعدے کے اوپر جو میں بار بار کرتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے بہت اہم ہے اس موضوع پہ ذرا سی گفتگو کرنا، تاکہ جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں آخوئی کے حوالے سے وہ بھی سامنے آ جائے، اور ضمناً آغا طباطبائی کا ذکر ہو جائے۔ آغا کوئی تاریخ شیعت کے معتبر ترین اور بزرگ ترین علماء میں سے ایک عالم دین شمار کیے جاتے ہیں۔
کثیر التصانیف ہیں اور فقیہ پرور شخصیت کا نام ہے۔ آغا خوئی خود فقیہ نہیں تھے، بلکہ آغا خوئی نے فقیہوں کو اپنی آغوش تربیت میں پروان چڑھایا۔ اگر دیکھا جائے تو آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ بہجت، اس طریقے کی بڑی شخصیتیں جو گزری ہمارے دور میں یا ہیں، کہیں نہ کہیں تمام بڑی شخصیتیں جو ہے وہ آغا خوئی کی شاگردی میں رہی ہیں۔ فقہا پرور ذات کا نام ہے، اور آغا خوئی نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں، بڑا علمی معیار تھا ان کا۔ اگر میں آغا خوئی کے بارے میں گفتگو کروں تو مجھے 2-3 درس کا وقت چاہیے جو میں نہیں لے سکتا ہوں۔ بہرحال ان کی تفسیر پہ آ جاتا ہوں۔ تفسیر البیان، البیان فی تفسیر القرآن جو تفسیر مشہور ہے، اصل میں یہ مقدمہ ابن خلدون کے طریقے سے ہے۔ مقدمہ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ ابن خلدون کی تاریخ نہیں ہے، وہ تاریخ کا مقدمہ ہے، مگر مقدمہ اتنا معرکۃ الآراء 7-8 جلد میں لکھ دیا کہ وہ بہت سی تاریخوں پر بھاری ہے، اور تاریخ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہو گئی، جبکہ ابھی تاریخ لکھا بھی نہیں تھا انہوں نے، مگر معرکہ مچا گئی۔ حالانکہ ابن خلدون خود منافق آدمی تھا، وہ مورد احترام نہیں ہمارے لیے، مگر بڑا کام کر کے گیا ہے، اس کے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا جامعہ شناس تھا، بہت بڑا مورخ تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور بہت بڑا سیاست مدار تھا، پولیٹیشین تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن بہرحال وہ کتاب جو لکھی اس نے تاریخ نہیں ہے، لیکن مقدمہ اتنا زبردست لکھ دیا کہ تاریخ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طریقے سے آغا خوئی نے جو کتاب لکھی ہے، جو تفسیر البیان کے نام سے مشہور ہے، البیان فی تفسیر القرآن، اصل میں یہ آغا خوئی کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ تفسیر کا مقدمہ ہے جسے آغا خوئی نے تحریر کیا ہے۔ لیکن یہ مقدمہ اتنا معرکۃ الآراء ہے کہ بہت سی تفسیروں پر بھاری ہے۔ تفسیر اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف اس میں سورہ حمد کی تفسیر ہے، باقی جو ہے وہ علوم قرآنی کی جو بحوث ہیں، البیان تحریف، البیان اعجاز وغیرہ، یہ آغا خوئی نے تحریر کی ہے۔ ان کی تفسیر جو ہے جو مشہور ہے تفسیر البیان، وہ اس میں مقدمہ تفسیر ہے جو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ہر حصہ معرکۃ الآراء ہے، خاص کر کے تحریف کے موضوع پر شیعہ سنی کسی بھی رائٹر نے 1200 سال میں اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی، اتنے اچھے مطالب پیش نہیں کیے، اتنے مستدل بیانات پیش نہیں کیے جتنا آغا خوئی نے البیان تحریف میں پیش کیا ہے۔ آغا خوئی تحریف کے متعلق گفتگو کرنے کے بعد، اعجاز کے متعلق گفتگو کرنے کے بعد، مقدمہ مکمل کرنے کے بعد سورہ حمد کی تفسیر لکھ رہے تھے کہ ان کو سورہ حمد کی تفسیر ہی ابھی مکمل کی تھی کہ پتہ چل گیا کہ ایران کے سرزمین پر محمد حسین طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی، جو صاحب میزان الحکمت بھی ہیں اور صاحب بدایت الحکمت بھی ہیں اور صاحب نہایت الحکمت بھی ہیں، وہ تفسیر لکھ رہے ہیں۔ ان کی تفسیر 20 جلدوں میں فلسفی اور تاریخی اور عظیم استدلالی تفسیر المیزان مشہور ہے جو 20 جلدوں میں ہے۔ تفسیر کی تاریخ میں اس سے اچھی تفسیر آج تک لکھی نہیں گئی، نہ شیعہ کی طرف سے نہ سنی کی طرف سے۔ بہرحال علامہ طباطبائی کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ وہ تفسیر لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہمارے ہی عصر کا، ہمارے ہی زمانے کا ایک بڑا عالم ایک تفسیر لکھ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں تکرار کریں کام کی، اور وہ انشاءاللہ تفسیر اچھی لکھیں گے۔ بہرحال تفسیر لکھی انہوں نے اچھی، لیکن آغا خوئی نے اپنے قلم کو وہیں روک دیا اور سورہ حمد کی تفسیر کے بعد آگے تفسیر نہیں بڑھائی۔ اور لیکن یہ جو مقدمہ تھا اتنا معرکۃ الآراء ہو گیا کہ اس نے علمی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ آغا خوئی اپنے قلم کو وہیں روک کر کے، قلم کو توڑ کر چلے گئے علم اصول کی وادی میں، اور انہوں نے 20 ہی جلدوں میں المحاضرات فی علم الاصول تحریر کی، اور 20 جلدوں میں علم اصول کے ٹاپک پر ایسی کتاب لکھی کہ انہوں نے بہت سے فقہا کو آغوش تربیت میں پروان چڑھا دیا اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور آغا خوئی کو جو ہے وہ امام الاصول کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ لیکن آغا خوئی بہت بڑا کام تو کر لے گئے میدان اجتہاد میں، مگر دنیائے تفسیر آج بھی اس قلق میں مبتلا ہے کہ کاش آغا خوئی کو معلوم نہ ہوتا، بتایا نہ گیا ہوتا کہ ان کے زمانے میں تفسیر لکھی جا رہی ہے، تو ایک عظیم سرمایہ اور عالم اسلام کے سامنے آ جاتا، کیونکہ جب تفسیر کا مقدمہ اتنا معرکۃ الآراء ہے جس نے تہلکہ مچا دیا علمی دنیا میں، تو اگر وہ تفسیر لکھ لے جاتے تو وہ کس معیار پہ ہوتی، اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اور آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر البیان، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے جیسے کارنامے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔